عاصما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من يؤمن بالله. صدق اللہ المولانا العظیم. بزرگ اور دوستو، اس وقت آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کے لیے مجھے کہا گیا. اس سلسلے میں جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اسی کے سلسلے میں مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے. بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا. دوسرے لوگوں کی طرح یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرح اگر ہمیں بھی ایمان کو حاصل کرنا پڑتا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس دنیا کی نعمتوں میں رہ کر ہم قربانیاں دینے سے اتنے زیادہ متوجہ نہیں ہوتے جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین متوجہ ہوئے، اور انہوں نے ایمان کے حاصل کرنے پر اور ایمان کے باقی رکھنے پر جو مشقتیں، جو تکلیفیں برداشت کی، یہ ہمارے بس سے باہر تھا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے بغیر مانگے ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم کر دیا کہ انشاءاللہ اسی ایمان کی دولت سے، اس ایمان کی برکت سے ہمیں امید ہے کہ مرنے کے بعد جو کبھی نہ ختم ہونے والا زمانہ آنے والا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ ہمیں عطا فرمائے گا. بزرگوں اور دوستوں، اس کے لیے عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. عبادات کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت کرم کیا. دوسرے مذاہب والے ہیں ہمارے سامنے، ہم دیکھتے ہیں ان کے لیے مذہبی طور پر اللہ کی عبادت کرنا ہو تو ان کو عبادت گاہوں میں جا کر ہی عبادت کرنا پڑتا ہے. اگر وہ اپنے گھروں میں اپنی جگہ پر اگر عبادت کرنا چاہیں تو مذہبی اعتبار سے بھی ان کے لیے اجازت نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے گھر میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ان کے لیے چرچ میں جانا ضروری ہے، چرچ میں جا کر ہی وہ کر سکیں گے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے مجھ پر 5 انعامات ایسے کیے ہیں جو انعامات اس سے پہلے کسی پر نہیں کیے. ان میں سے ایک یہ بتایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو، زمین کے ہر علاقے کو، زمین کے ہر جگہ کو جعلت لی الارض، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی. علماء کرام تو بتایا کرتے تھے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے مسجد ہی میں جا کر عبادت کرنا فرض لازم ضروری نہیں. فضیلت تو ہے لیکن فرض لازم ضروری نہیں. اگر ایئرپورٹ پر پہنچ گئے اور وہاں نماز کا وقت آ گیا، اسپتال پہنچ گئے وہاں نماز کا وقت آ گیا، ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے وہاں نماز کا وقت آ گیا، اسی وقت اگر تم وہاں نماز پڑھ لو گے تمہاری نماز ادا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت قرار دے دی جائے گی. جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. اور دوسرا جو فائدہ بتایا کہ میرے لیے زمین کے جون سے حصے پر بھی تیمم کر لو گے
تمہارے لیے طہارت کا حکم ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج ہمارے لیے ہر جگہ پر نماز پڑھنے کی سہولت ہے، اور پڑھنی بھی چاہیے، گھر میں بھی پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر گھر میں پڑھنے کی فضیلت بتاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر تم تو لوگ گھر میں ہی نماز پڑھیں گے، گھر مسجد میں نہیں جائے گا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت اور ہے، 27 درجہ زیادہ ہے، لیکن پھر بھی گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکت ہو۔ آج جو بہت زیادہ بے برکتی، لڑائی، اختلاف وغیرہ جو ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے گھروں میں عبادت تو ہم نے چھوڑ رکھی ہے، لیکن کیا ہے، دوسری چیزیں، گندگی کی چیزیں، گانے وغیرہ کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے شیطانیت زیادہ آتی ہے۔ خیر بہرحال یہ دوسرا مسئلہ ہے، مجھے اس وقت یہ بتانا ہے، یہ تو آپ حضرات تقریروں میں بہت سنتے بھی رہتے ہوں گے، اس وقت میں آپ حضرات کو جس حالت سے، جس زندگی سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے، پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ پسند آ جائے تو کالے بد بریش خاوین میرے پر سے ڈال دینا، کوئی بات نہیں۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ اللہ جل جلالہ، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والہ کو سب سے زیادہ اگر پسندیدہ اپنے بندے میں کوئی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ پسندیدہ۔ بلکہ بعض حضرات، اگر حدیث نہیں ہے لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ آتا ہے کہ لولا ہو ما خلق، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا ہی کو نہیں بناتا۔ خیر بہرحال اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام جو بھی ہو، قرآن پاک میں بھی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منشا کے مطابق ہی کام کیا کرتے تھے، جو کام اللہ کو پسند ہے، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہمیں سنت کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیا جو اللہ کو پسند ہے، اور ہم وہی کام کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی۔ بہرحال اس وقت میں اس پہلو سے آپ حضرات کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے مسجدیں بنائی، مسجدوں میں نماز پڑھتے رہے، ماشاءاللہ مسجدیں فل بھی ہوئی، بھری ہوئی بھی ہوئی، رمضان میں بھی، اس میں بھی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک نعمت دی گئی تھی، جوعلت لی الارض مسجدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس کورونا کی برکت سے ہر گھر میں، ہر محلہ میں، ہر جگہ میں مسجدیں قائم ہو گئی، جماعتیں قائم ہو گئی، تراویحیں قائم ہو گئی، جمعہ کی نمازیں قائم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام دیا تھا، وہ انعام بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ بزرگوں اور دوستوں، بات لمبی ہو جائے گی، اس وقت مجھے کوئی زیادہ تقریر کرنا نہیں، اور میں تقریری آدمی بھی نہیں ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بٹھا دو، دیکھو آپ کو 1.5-2 گھنٹے تک یہاں سے ہٹنے بھی نہیں دیں گے۔ ایک دوسری چیز جو ہم کو مد نظر رکھنی چاہیے، حدیث ہے، آپ حضرات نے 12 سنی بھی ہوگی، اذا مات الانسان، جب انسان کا موت واقع ہو جاتی ہے، انقطع عملہ، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت نماز پڑھو، اس وقت 2 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، اس کا جو ثواب ہے، مرنے کے بعد قبر میں اگر پورا قرآن بھی ختم کرتے رہو گے تو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ بہرحال دنیاوی سلسلے میں تو میں بھی اسی میں داخل ہوں، بلکہ آپ سے زیادہ خراب ہوں کہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی ہم سوچ کر جاتے ہیں ایسا گھر لیں، ایسا گھر بنائیں کہ لڑکے بھی رہیں، لڑکے کو بھی رہنا پڑے،
ایسا کام کرے کہ لڑکوں کو بھی پریشانی نہ ہو، ایسے آمدنی مقرر کر جائے کہ جس کی وجہ سے لڑکوں کو پیسے ملتے رہیں، لڑکوں کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے، لڑکے کے لڑکوں کو بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے. یہ ہمارا نظریہ، یہ ہماری ذہنیت ہے. لیکن نیکی کے متعلق ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اس دنیا میں ایسا کام کر جانا چاہیے کہ مرنے کے بعد جب ہمارے نامہ اعمال بند ہو جائیں گے تو اس وقت قبر میں پڑے ہوئے ہو لڑکے بھی یاد نہیں کریں گے. بہت سارے صاحبزادگان، بلکہ خود اپنے آپ کو دیکھ لو کہ والدین کا انتقال ہو گیا، دفن کرنے کے لیے گئے ہوں گے، اس کے بعد سے پھر حالانکہ ہر ہفتے قبر کی زیارت کرنی چاہیے، والد کے بعد جانا چاہیے. بہرحال تو اس وجہ سے ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی قیامت تک، ایک حدیث میں آتا ہے من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. کسی آدمی نے کوئی اچھا کام کیا تو جو کیا اس کا تو ثواب اس کو ملے گا، لیکن قیامت تک جو لوگ اس راستے پر چلتے رہیں گے، اس طریقے سے کرتے رہیں گے، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. انہی میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے. مساجد کا بنانا، مدارس وغیرہ کا بنانا، یہ ساری حدیث میں تفصیل آئی ہے. اس وقت آپ حضرات کے یہاں مسجدیں بن رہی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقام ہے کہ دنیا میں کسی چیز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنے ساتھ نہیں کی، لیکن مسجد کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ کی، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، اور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جگہ کہتے ہیں. اس وجہ سے یہ جگہ بہت ہی مبارک جگہ ہے. ابھی ایک حدیث یاد آ گئی ایک دم کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر بہت زمین ہے، ان میں زمین کا کون سا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور کون سا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، جبریل آئیں گے تو پوچھ کے بتاؤں گا. جبریل علیہ السلام تشریف آیا، جبریل سے پوچھا علیہ السلام، انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، اللہ سے پوچھوں گا. حضرت جبریل علیہ السلام حدیث کی تفصیل میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس سوال کو جواب حاصل کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ و من والوں کی اتنی نزدیکی مجھے حاصل ہوئی جتنی نزدیکی دوسرے کسی مسئلے میں حاصل نہیں ہوئی. بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو بتایا کہ زمین کا وہ علاقہ جو مسجد ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، مساجد کی جو جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین کا وہ حصہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور جو ہمیں بہت زیادہ پسندیدہ حصہ ہے، بازار، دکانیں، شاپنگ سینٹر، اس کے متعلق بتایا کہ بازار سب سے زیادہ ناپسندیدہ علاقہ ہے. محدثین اس کی تشریح کرتے بتاتے کہ چونکہ مسجد میں عبادت ہی عبادت ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین کا یہ حصہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور بازار میں جھوٹی قسمیں، غلط باتیں، صدق کو کس سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بہرحال بزرگان نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ موقع دیا ہے، یہ ہماری خود تو اپنی ذمہ داری. اس سلسلے میں بھی بہت سارے انبیاء کے واقعات میرے ذہن میں ابھی اس وقت آ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا، بلکہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو بنائی، اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، سب سے پہلے کعبہ شریف جو ہے اس کی بنا کی. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ آبادی بھی کعبہ شریف کے بعد ہوئی، اور جب کعبہ شریف کا اختتام ہوگا، توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد کعبہ شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیں گے اور پھر اس دنیا کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. بزرگوں اور دوستوں،
یہ مسجد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے باہر نکلے. مسجد قباء جہاں پر ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ایک حدیث کے اعتبار سے 14 دن، ایک حدیث کے اعتبار سے 21 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا. تو سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور مسجد قباء بنائی. پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں بھی سب سے پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا کیا. تو بہرحال یہ مسجد ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. یہ ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اس کو بنائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات کو یہ موقع دیا ہے. اور اس کے لیے جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے لیے آخرت کے کمانے کا بھی ذریعہ ہے. اپنے حلال طیب پاکیزہ مال میں سے جتنا جو کچھ بھی ہو سکے اس میں لگاؤ. اگر طاقت ہے تو طاقت لگاؤ، عقل ہے تو عقل لگاؤ، اور کوشش کرو کہ یہ تعمیر ہو جائے اور تعمیر ہونے کے بعد اس کی آبادی ہو اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اور ہماری جو اولاد ابھی پیدا ہونے والی ہے، جو ابھی دنیا میں جن کو زندگی گزارنا ہے، وہ ہم سے زیادہ ہم لوگوں نے جس حالت میں زندگی گزاری ہے، جو شیطانیت، جو دجل و فریب ہے، اس سے زیادہ دجل و فریب کی حالت میں ان کو زندگی گزارنی ہے. اس وجہ سے ان کی ایمان کا، ان کے اعمال کا، ان کے اقوال کا حفاظت ہو، اور اس کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہے. تعلیم کی تربیت کرنی ہے، تہذیب کی تربیت کرنی ہے، اسلامی شان کو باقی رکھنا ہے. اور اس کے لیے آپ حضرات کے پاس یہ موقع ہے. سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ و من والہ اس جو بنیاد رکھی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک. بزرگوں اور دوستو، کعبہ شریف کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول و بیتین کر کے رکھی. حضرت آدم نے بنایا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا علیہ السلام. ان کی برکت یہ ہے کہ آج دنیا میں ہر جگہ کعبہ شریف اور اس کی کیا ہے برکتیں پہنچتی رہتی ہیں. مدینہ منورہ کی فضیلت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لے لیا کہ ایک بیت، اس کا ایک گھر بن رہا تھا. ہم نے اس میں جو بھی جتنی بھی محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھروں کو آباد کرنے والوں میں، اس کے گھر کو منور کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہماری اولاد کو بھی شامل فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہو اس کے لیے کوشش کریں اور کامیابی عطا کریں. بزرگوں اور دوستوں، بہت ساری برکتیں ہیں اس کی. میں تو نہیں، لیکن جو مجھ سے زیادہ ضعیف حضرات ہیں جو یہاں پر 60-70 کے درمیان آئے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جن دنوں میں مساجد نہیں تھی، مساجد کا ماحول نہیں تھا، اس وقت کے حالات کیا تھے، اور اب اس مساجد کے بعد حالات میں کتنا فرق آیا، کتنی نورانیت آئی، کتنی برکتیں آئی، یہ ہمارے سامنے ہے. خدم و مبارک قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے. مسجدیں کوئی ایسی دوسرے چیزیں نہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے لیے موقع دیا ہے. دل و جان سے اس کی کوشش کریں، محنت کریں، اور خوب عبادت جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے خود بھی کریں، اور بچوں سے بھی اس لائن پر لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رشد و ہدایت کے ساتھ نوازے، ایمان کامل نصیب فرمائے، اور کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا